السلام علیکم ڈیئر ویورز، دس از محمد شعیب اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل ویبز اکیڈمی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سورۃ الفیل کی۔ سورۃ الفیل کے اندر لفظ فیل کے لغوی معنی ہیں ہاتھی کے۔ چونکہ اس سورہ مبارکہ کے اندر ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے جو کہ اصحاب فیل سے ریلیٹڈ ہے، لہٰذا اسی کی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورۃ الفیل رکھا گیا۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے کچھ ماہ قبل پیش آیا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ واقعہ 570 اے ڈی کے اندر ہوا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 571 اے ڈی کے اندر ہوئی۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ بیت اللہ جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے انہوں نے تعمیر فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہی حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو، دوسرے مسلمانوں کو اس کے گھر کی عبادت اور بندگی اور حج اور عمرہ کرنے کی جو ہے وہ دعوت دی۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت دی تو لوگ وہاں پر جوق در جوق جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے اور اپنی اللہ کی عبادت کرنے لگے، بندگی کرنے لگے، حج اور عمرہ کرنے لگے، جس کی وجہ سے قریش کو بھی جو ہے وہ فائدہ ہونے لگا، کیونکہ وہاں پر قریش جو تھے وہ خانہ کعبہ کے پاسبان تھے، جیسا کہ ہم نے بتایا تھا لاسٹ سورۃ القریش کے اندر بھی کہ ان کو بڑی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ دوسرے قبائل کی نسبت وہ لوگ بے خوف ہوتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت زیادہ ترقی کرتے چلے جا رہے تھے۔ دوسری طرف جو یمن تھا، یمن کا بادشاہ تھا ابرہہ، چونکہ وہ یہودی تھا تو اس نے دیکھا، اس کے دل میں حسد پیدا ہوئی، چونکہ یمن جو ہے وہ ایک بہت بڑا ملک اس وقت سمجھا جاتا تھا، بہت بڑا علاقہ سمجھا جاتا تھا، ترقی یافتہ ملک سمجھا جاتا تھا، تو لہٰذا اس کے دل میں حسد پیدا ہوئی اور اس نے دیکھا کہ جو مرکزیت حاصل ہے وہ مکہ مکرمہ کو حاصل ہے خانہ کعبہ کی وجہ سے، تو کیوں نہ میں بھی جو ہے وہ اپنے شہر کے اندر، اپنے ملک کے اندر کوئی ایسی عبادت گاہ قائم کر لوں تاکہ لوگ جو ہے وہ یہاں پر آئے تو تجارت میں اس کو بھی فائدہ ہو۔ تو لہٰذا اس وجہ سے اس نے جو ہے اپنے شہر کے اندر جو ہے وہ ایک شاندار کلیسا تعمیر فرمایا۔ تو وہ کلیسا جو تھا وہ بڑے ہیرو جواہرات سے جو ہے وہ بالکل بھرا پڑا ہوا تھا، تو لوگ جو ہے وہ وہاں پر جو ہے عبادت کرنے لگے، اور اس نے یہ حکم دیا اپنے لوگوں کو کہ اب کوئی بھی جو ہے وہ مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کی طرف نہیں جائے گا، بلکہ یہاں کی ہی عبادت کرے گا، یہاں کی بندگی کرے گا، یہاں کا طواف کرے گا۔ تو لوگ جو ہے وہاں کا طواف کرنے لگے، کچھ لوگ جو تھے، لیکن لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ بیت اللہ کی بھی عظمت جو ہے وہ جانتے تھے، وہ اس کی عظمت کو پہچانتے تھے، تو لہٰذا ہوا کچھ یوں کہ جب یہ بات جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں یا دوسری عرب ریاستوں میں پتہ چلی تو لوگ جو ہے وہ منہدم ہو گئے، بہت زیادہ جو ہے وہ اشتعال ہو گیا لوگوں کے اندر۔ تو اسی سلسلے میں جو ہے وہ ایک قریش کا کوئی شخص تھا، اس نے کلیسا جا کے، وہاں یمن کے اندر کلیسا جا کے اس نے نجاست پھیلا دی اور اس کو جو ہے وہ آلودہ کر دیا گندگی سے۔ تو جب یہ واقعے کی خبر جو ہے وہ ابرہہ کو پتہ چلی تو ابرہہ جو ہے وہ بہت زیادہ آگ بگولا ہو گیا، اور اس نے اس وقت تہیہ کیا کہ میں خانہ کعبہ کو جو ہے وہ نعوذ باللہ گرا دوں گا۔ تو اسی سلسلے میں اس نے جو ہے وہ ایک فوج جمع کی، اور اس فوج کے اندر ہاتھی بھی شامل تھے، لہٰذا اسی کی مناسبت سے ان کو اصحاب الفیل یعنی کہ ہاتھی والی فوج یا ہاتھی والے لوگ کے نام سے جو ہے وہ یہ واقعہ، یہ صورت جو ہے وہ مشہور ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ ہاتھی ایک بہت ہی نایاب جانور ہوا کرتا تھا، بہت مہنگا ہوا کرتا تھا، تو اس نے جو ہے وہ بڑے بڑے ہاتھی جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ جمع کیے، اور وہ ہاتھی اور دوسری ہزاروں لوگوں پر مشتمل فوج لے کر جو ہے وہ مکہ مکرمہ کی طرف بڑھا۔ تو اس وقت مکہ کے جو سردار تھے، بڑے سرداروں میں حضرت عبد المطلب جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے وہ تھے۔ تو جب وہ مکہ کی طرف بڑھنے لگا تو وہ راستے میں جیسے جیسے قریش کے، جیسے عرب کے مسلمان قبیلے قریش تھا، ایسے دوسرے بھی قبیلے تھے، تو جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلتا جا رہا تھا تو لوگ جو ہے وہ ان کے مخالف کھڑے ہوتے جا رہے تھے، لیکن وہ اتنی بڑی فوج تھی کہ یہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے تھے، تو سارے ایک کے بعد ایک جو ہے وہ شہید ہوتے چلے گئے۔ تو جب وہ مکہ مکرمہ پہنچے تو مکہ مکرمہ میں اس نے جو ہے وہ ایک جگہ پر قیام فرمایا، کچھ مکہ مکرمہ سے کچھ میل کے فاصلے پہ۔ تو جب اس نے وہاں پر جو ہے وہ قیام فرمایا تو اس نے جو ہے وہ حضرت عبد المطلب کو یا قریش کے لوگوں کو جو ہے وہ ایک خط لکھا کہ مجھے جو ہے وہ آپ کے بڑے سرداروں سے ملنا ہے، تو لہٰذا میں اس مقام پر ہوں، تو آپ تشریف لے کر آئیں۔ تو جب حضرت عبد المطلب گئے ان کے پاس، اچھا اس سے پہلے حضرت عبد المطلب کے جو 200 اونٹ تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھیوں کے جو اونٹ تھے وہ ابرہہ نے جو ہے وہ اپنے قبضے میں کر لیے تھے۔
تو جب حضرت عبد المطلب گئے تو وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ حضرت عبد المطلب نے ان سے اونٹ کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کی کہ مجھے میرے اونٹ اور میرے ساتھی کے جو اونٹ ہے وہ واپس دیے جائیں. تو جو ابراہا تھا وہ بڑا جو ہے وہ حیران ہوا اور کہنے لگا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ آپ اپنے آباء و اجداد کا جو بیت اللہ ہے، جو خانہ کعبہ ہے، جس کی آپ اتنی تعظیم کرتے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں مجھ سے بات کریں گے، لیکن آپ تو صرف اونٹوں کے بارے میں، اپنے اونٹوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو اس پر حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں، جبکہ جو خانہ کعبہ ہے، جو بیت اللہ ہے، اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، پروردگار ہے. تو میں جو ہوں اپنے اونٹوں کے بارے میں تم سے پوچھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو وہ اس کی حفاظت ضرور کریں گے. چونکہ حضرت عبد المطلب جانتے تھے کہ یہ ایک بہت بڑا لشکر ہے، تو اس کی جو ہے وہ حفاظت اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی جو ہے ہمیں اس سے محفوظ کر سکتے ہیں. تو لہٰذا جو ابراہا تھا وہ راضی ہو گیا، اونٹ دینے کے لیے اونٹ دے کر راضی ہوا، اور جو ہے وہ جو ابراہا تھا وہ اپنی فوج کو لے کر جو ہے مکہ مکرمہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف جو ہے وہ بڑھنے لگا. تو جو بڑھنے لگا تو جو ابراہا کا ہاتھی تھا جس کے اوپر وہ سوار تھا، اس کا نام تھا محمود. تو جو ہاتھی محمود تھا وہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ کی طرف جو ہے وہ بڑھنے سے آگے بڑھ ہی نہیں رہا تھا، بلکہ وہ جب اس کو لیفٹ سائڈ پہ لے کے جا رہے تھے تو وہ لیفٹ پہ جا رہا تھا، رائٹ پہ جا رہا تھا. لیکن جیسے ہی مکہ مکرمہ کی ڈائریکشن میں جانے کے لیے اس کو کہتے یا اس کو گھسیٹتے تو وہ نہیں جاتا. تو بہرحال وہ جیسے بھی کر کے جو ہے وہ تھوڑا سا آگے بڑھنے جب اسٹارٹ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے، تو اس سے پہلے حضرت عبد المطلب جو ہے وہ اپنے اونٹ جب ان کو مل گئے تو وہ پھر خانہ کعبہ پر گئے، اور خانہ کعبہ پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ، ہم جو ہے وہ اتنے بڑے لشکر کی جو ہے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا آپ ہی جو ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہمارے اس گھر کو جو ہے وہ محفوظ فرمائیں. تو جب وہ قبیلہ جو ابراہا کی فوج تھی وہ جب مکہ مکرمہ کی طرف تھوڑی سی بڑھتی ہے تو سمندر کی جانب سے جو ہے وہ پرندوں کی شکل میں جھنڈ کے جھنڈ جو ہے وہ اپنی چونچ میں اور اپنے پیروں میں جو ہے وہ پتھر نما جو ہے وہ کچھ چیزیں تھی جو لے کر جو ہے وہ اس فوج کی طرف بڑھنے لگے. تو بتایا جاتا ہے کہ وہ جو پرندے تھے وہ کبوتر سے چھوٹے تھے اور چڑیا سے بڑے تھے. تو آج تک نہ ان کو دیکھا گیا، نہ پہلے ان کو کبھی دیکھا گیا تھا. تو ان کو جو ہے وہ جب وہ آئے تو انہوں نے اپنی چونچ سے جو ہے وہ اتنی سپیڈ سے، اتنی ویلوسٹی سے جو ہے وہ اس فوج کے اوپر فائر کیا کہ وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ایک کے بعد ایک کر کے مرتے چلے گئے. اور بتایا جاتا ہے کہ وہ جو کنکر تھے، جو چنا نما جو چیز تھی جو ان کے منہ میں تھی، ان کی چونچ میں تھی، وہ جب مارتے تو وہ سر سے جو ہے وہ جب گھستی تو وہ پیروں سے نکلتی اور ان کا جسم جو ہے وہ گل سڑ جاتا. تو بہرحال جو ہے وہ یہ ساری کی ساری فوج اس طرح ختم ہوتی ہے، لیکن ابراہا اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ بچ کر جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے. لیکن چونکہ وہ نشانہ بن چکا ہوتا ہے تو جب وہ یمن جاتا ہے تو وہ اس کی حالت اس قدر خراب ہو جاتی ہے، اس کا جسم اس قدر گل سڑ چکا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ حیران ہو جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے، اتنی بڑی فوج لے کر گئے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے معجزات میں سے ہے. تو ان لوگوں کا ایمان جو کہ ڈگمگا رہا تھا، کچھ کبھی اس طرف تھے کبھی اس طرف تھے، تو وہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر جو ہے وہ ایمان لانے لگے اور اسلام کی طرف بڑھنے لگے. تو یہ سارا جو واقعہ ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت، جیسے میں نے بتایا کہ اس سے پہلے پیش آیا تھا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے معجزات میں سے ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو معجزات ہوتے ہیں انہیں ہم معجزات کہتے ہیں، لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یا جو پیغمبر کی زندگی سے یا ان کی ولادت سے پہلے کے جو معجزات ہوتے ہیں ان کو ارحاسات کہتے ہیں. تو یہ ارحاس تھا ایک جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی آمد سے پہلے جو ہے وہ عطا فرمایا. تو کہتے ہیں کہ جیسے سورج جو ہے وہ جب نکلنے والا ہوتا ہے تو اس کی جو روشنی ہے وہ افق پر جس طریقے سے پھیلتی ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہے وہ صبح ہونے والی ہے، جو روشنی ہوتی ہے، جو سرخی ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو، کسی بھی پیغمبر کو دنیا میں بھیجتے ہیں تو اس سے پہلے جو ہے وہ ایسے ارحاس فرماتے ہیں یا ایسے معجزات فرماتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ اب جو ہے وہ پیغمبر آنے والے ہیں جو اپنے دین سے جو ہے وہ نور سے جو ہے وہ اپنی پوری دنیا کو جو ہے وہ منور کریں گے. جس طریقے سے یہ ایک واقعہ اس طریقے سے جو ہے وہ ایران کا ایک آتش فدا تھا جو کئی سالوں سے جل رہا تھا. تو وہ وسلم کی آمد سے قبل جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا کیونکہ وہاں کے لوگ اس کی عبادت کرتے تھے آگ کی. اس کے علاوہ جو آب زمزم ہے وہ خشک ہو گیا تھا، وہ گم ہو گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر اس کو جو ہے وہ کسی نہ کسی کے ذریعے خواب میں جو ہے وہ
ان کے جو ہے وہ تعبیر ہوتی ہے حضرت عبد المطلب کے غالباً، تو ان کو جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ جگہ بتائی. تو اس طریقے سے بہت سارے ارحاظ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے قبل ہوئے. تو یہ صورت جو ہے ہمیں اسی واقعے کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے پیغمبر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا ان کا داؤں تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں یعنی کہ فوجیں بھیجی کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے، تو انہیں کر ڈالا جیسا کھائی کھیتی کی پتی، یعنی کہ کھیتی کی پتی جیسے بھوسا ہو جاتا ہے نا، اس حساب سے کہہ رہے ہیں کہ ایسا ان کا حال کر دیا تھا. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم سورۃ القمر کی بات کریں گے. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.